بہت سے لوگ آتے ہیں مدرسے کے اندر، بچوں کو حکم کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، ارے بچے یہاں کو آ، ادھر کو آ، میرے چپل اٹھا کر کے لا، وہاں سے پانی لے کر کے آ، وہاں سے یہ کر، وہاں سے وہ کر۔ بچوں کی کوئی قدر نہیں سمجھتے، طلباء کی کوئی قدر نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی طلباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جس طریقے سے آج بہت سارے لوگوں کا رویہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں خرچ کرنا، ان کو چندہ دینا گویا کہ اپنے پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی تھی، چنانچہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض۔ وہ یہ کہتے تھے صحابہ کرام سے، اور وہ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ مت دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ صحابہ رہا کرتے تھے جن کا اوڑھنا بچھونا اور جن کا کھانے کا انتظام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت جو ہے کبھی 40 کبھی 35 کبھی 30 مختلف ان کی تعداد رہا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ ان کا کھانا، ان کا رہنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذمہ تھا۔ تو جو وہ تھے منافقین تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ مت دیا کرو، یہ جو طلبہ پڑے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے اوپر مال خرچ مت کیا کرو۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جو ہے اسلام ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے، بھکاری بن کر کے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محتاج سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کا یہ خیال ہے کہ خزانے اور مال و دولت یہ ہم نے کمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور یہ طلبہ ہمارے محتاج ہیں۔ ان کا یہ جو خیال ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مال و دولت کو لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بیماری ایسی لگا دے کہ ان کا جو ہے سارا مال ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے، کوئی آفت ایسی آ جائے کہ سارا مال ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے، ان کا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ٹھپ کر دے کہ کبھی زندگی میں کھڑا نہ ہو سکے۔ تو آج ہم مال کے گھمنڈ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑا سا پیسہ دے دیتے ہیں، یا جو ہے کیا نام ہے، یہ جو طلبہ آتے ہیں یہ فقیر ہیں۔ ذرا ہم سوچیں اور خیال کریں کہ اگر ہمارا بچہ کسی مدرسے کے اندر پڑھتا ہو تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی اس کی توہین کرے، کوئی اس کو غلط الفاظ بولے، کوئی اس کو جو ہے نوکر بنائے؟ اسی طریقے سے